ذرے بن جائیں گے اور یہ نہتے لوگ ہر طاقتور کا مقابلہ کریں گے. اس لیے امریکی غلامی اور اسرائیل کی غلامی کا سوچے بھی نہیں. ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ حالات سے سبق حاصل کر لیں گے اور آپ ایک ہی ریاست کی بات کریں گے کہ فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے. حماس کی بالکل پوری طریقے سے اس کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے. کس بات سے ڈرتے ہو؟ اس امریکہ نے آپ کے ساتھ آج تک کیا سلوک کیا ہے؟ جب سے ہم امریکہ کے کیمپ میں گئے ہیں امریکہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے. بھوک دی ہے, ننگ دی ہے, معیشت کی زبوحالی دی ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ منرل کے چند ٹکڑے بیچنے سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی؟ معیشت بہتر کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو امپاور کرو, انہیں آئی ٹی میں آگے بڑھاؤ. ہماری یہ معیشت چند برس میں اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سارے قرضے ادا ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ تعلیم کے دروازے لوگوں پر بند کرتے ہیں, نوجوانوں کو روزگار نہیں دیتے ہیں, کسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کی ادویات مہنگی کر دیتے ہیں, ان کی ڈی اے پی مہنگی کر دیتے ہیں, ان کو گندم کے ریٹ نہیں دیتے, مڈل مین حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں, تو معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ اپنے کرتوت ٹھیک کیجئے, اپنی مراد میں کمی کیجئے, اپنے علل تلل ختم کیجئے, عوام کے ساتھ کھڑے ہو. انشاءاللہ یہ معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. یہ معیشت خراب ہی امریکہ کی وجہ سے ہے. اور مسٹر پرائم منسٹر, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط جگہ پر کھڑے ہیں. آپ رونگ فٹ پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ غلط ٹریک پر ہیں. امریکہ تو زوال پذیر قوت ہے, امریکہ تو ڈھلان پر ہے, امریکہ تو اب نیچے کی طرف جا رہا ہے. دنیا میں طاقت کے مراکز منتقل ہو رہے ہیں. آپ ایسے وقت میں اس کو سہارا دینے پہنچ رہے ہیں, آپ ایسے وقت پر اس پر نوبل انعام کی اور اس کی پرائز کی نامزدگی کی بات کر رہے ہیں. غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں. یہ قوم کے وقار کے منافی ہے, یہ پاکستان کی قوم کی عظمت کے منافی ہے. اس لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے جو بائیڈن کے لگائے ہوئے ہتھیار ان کی پابندی بھی ہٹا دی تھی اور اسرائیل کو فراہم کیے تھے, اس سے آپ امن کی توقع نہیں رکھیں. اگر کسی مقصد کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے وہ کوئی لیپا پوتی کر بھی رہا ہے تو صرف اس لیے لیپا پوتی کر رہا ہے کہ مزاحمت وہاں پر موجود ہے, مقاومت وہاں پر موجود ہے, حماس وہاں پر موجود ہے, وہ فلسطینی موجود ہیں جو لاشیں تو گرا رہے ہیں, جھک نہیں رہے, دب نہیں رہے, بھوک سے تو مر رہے ہیں, سرنڈر نہیں کر رہے. یہ ان کی وجہ سے اسے کرنا پڑ رہا ہے. یہ حماس کی مزاحمت ہی تو ہے. یہ پوری دنیا میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ فریڈم فلوٹیلا کیا ہے؟ یہ سمود گلوبل فلوٹیلا کیا ہے؟ اس میں تو وہ لوگ موجود ہیں جو کوئی اداکار ہے, آرٹسٹ ہے, کوئی میڈیا ورکر ہے, کوئی انوائرمنٹلسٹ ہے, کوئی خاتون ہے, مرد ہیں, بچے ہیں اور پولیٹیشین ہیں, سفارتکار ہیں. یہ پوری دنیا سے اگر اکٹھے ہوئے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ تو نہتے ہیں, وہ گولی نہیں چلا سکتے, وہ فوج نہیں ہے, لیکن یہ فلوٹیلاز پہلے بھی جو نکلے اور اب بھی جو نکل رہے ہیں وہ باطل کو ایکسپوز کرتے ہیں, وہ اسرائیل کو ایکسپوز کرتے ہیں, وہ امریکہ کو ایکسپوز کرتے ہیں. اور سمود گلوبل فلوٹیلا نے پورے طریقے سے اسرائیل کو اور امریکہ کو اور ہر اس طاقت کو جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے اس کو پوری دنیا میں برہنہ کر دیا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹلی میں بھی مظاہرہ ہے, اسپین میں بھی احتجاج ہے, کراچی میں بھی مارچ کل ہوگا, لاہور کی سڑکیں بھی بھری ہوئی ہیں, پورے پاکستان میں کل احتجاج ہوا ہے. اور الحمدللہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہیں, ان ورکرز کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس سمود گلوبل فلوٹیلا میں شرکت کی ہے. پاکستان سے سینیٹر مشتاق احمد خان کہ جو اس وقت اسرائیل کی ایک طرح سے قید میں ہیں, ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے براہ راست آپ بات نہیں کر سکتے, ہم چاہتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ کے ٹرمپ صاحب تو موجود ہیں, آپ کے دیگر ممالک تو موجود ہیں, وہ 8 مسلم ملک تو موجود ہیں اور بہت سارے طریقے موجود ہیں. اقوام متحدہ کو ذریعہ بنائیے اور کسی بھی طریقے سے ان قیدیوں کو رہائی دلوائیے. یہ کسی جماعت اسلامی کا معاملہ نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ امت کا معاملہ ہے, بلکہ انسانیت کا معاملہ ہے. اس لیے مشتاق احمد خان کو بھی فوری طور پر بازیاب کروایا جائے اور اس کے ساتھ گلوبل فلوٹیلا کے جتنے لوگ بھی موجود ہیں اور اسرائیل کی کسٹڈی میں ہے ان کی رہائی کے لیے بھی بات کی جائے. اور پوری انسانیت میں ایک اتفاق پیدا ہو گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف لوگ تمام تر
چیزوں سے بالا تر ہو کر فری فلسطین تحریک کا حصہ بن گئے ہیں. اس لیے اپنے ان قدموں کو روکنا نہیں ہے، جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. 7 اکتوبر کو صبح 11 بجے آپ جہاں بھی موجود ہو سڑکوں پہ نکلیں، اسکولوں سے نکلیں، کالجوں یونیورسٹیوں سے نکلیں، عدالتوں سے نکلیں. سول سوسائٹی اپنا رول ادا کرے، اساتذہ اپنا رول ادا کریں، علماء کرام اپنا کردار ادا کریں اور سڑکوں پہ آ کر کھڑے ہو جائیں. فخر سے کہیں کہ مزاحمت میں زندگی ہے، حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، امریکہ کی مذمت کرتے ہیں. کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی پسماندگی نہیں ہونی چاہیے. ڈٹ کر حماس کا ساتھ دیں، مزاحمت کو سلام پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مزاحمت کے ان ساری علامات کو بھی دیکھیے کہ جس میں تدبر بھی ہے، تفکر بھی ہے، بصیرت بھی ہے، ہوش و خیرت بھی ہے اور جذبہ بھی ہے، جنون بھی ہے، جہاد بھی ہے، سیاست بھی ہے. یہ ہے حماس جو ڈسپلن بھی ہے، اطاعت بھی ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری جد و جہد بھی آگے بڑھے گی. یہ مسلم ملکوں پر جس طرح قابضین براجمان ہیں جو ہماری تمناؤں کا خون کرتے ہیں، اپنے نظام کو مسلط کرتے ہیں، ان قابضین سے بھی یہ قبضہ چھڑوانا ہے. میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں 21 22 23 نومبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان کے سائے تلے پورا پاکستان انوائٹڈ ہے. سب یہاں پر چوک در چوک آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں سے پاکستان کی سیاست بھی، پاکستان کا معاشرہ بھی اور پاکستان کا نظام بھی تبدیلی کا ایک سفر شروع کرے گا. بدل دو نظام اس اجتماع عام کا سلوگن ہے. یہ نظام ہمیں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، عدالتیں انصاف نہیں دیتی، معیشت میں سود کی حکمرانی ہے، تجارت آزاد نہیں ہے، سیاست یرغمال ہے، جمہوریت پر شب خون مارا جاتا ہے اور بین الاقوامی طاقتوں کی غلامی اختیار کی جاتی ہے. نہ اپوزیشن اس غلامی سے نکال سکتی ہے اور یہ تو تلاش میں ہوتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی ایک کے ہاتھ رکھ دے، ایک کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہو جاتی ہے اور وہ ہاتھ ہٹ جاتا ہے، دوسرے پہ چلا جاتا ہے تو پھر جس سے ہٹ جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مرد آباد کہتی ہے. اس لیے نہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ہے، نہ لڑائی ان سے طاقتور لوگوں سے ہے، بلکہ لڑائی اس کی ہے کہ ہمیں اقتدار میں لے کر آؤ. تو کافر لاشے بچ نہیں سکتے ہوں کاواں تے چیلا تو مانو تو ناپ کے رکھ امریکہ نو جاگ جوانا مسلمانا پن دین دی آکڑ نو ناپ کے رکھ امریکہ نو تو ناپ کے رکھ امریکہ نو جاگ جوانا مسلمانا پن دے کانو تو ناپ کے رکھ امریکہ نو. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے عوام اور پوری دنیا کے حکمرانوں کے درمیان بھی یہ فاصلہ ہو. وہ اس وقت اپنے اپنے حکمرانوں سے باغی ہو کر پوری دنیا اسرائیل کی مذمت کر رہی کس سے پوچھا بولا قوت ہے قوت قوت ہے قوت المتقين والصلاة والسلام على رسوله
इस्लामी जमीयत तलबा का जोश और जज्बा आपके सामने रख रहे थे। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा